ایف آئی آر ہے 117/26 4 تاریخ کی ایف آئی آر ہے. اس کے اندر پیکا کے سیکشن 3, 4, 21 اور 24 اور پی پی سی کے سیکشن 201, سیکشن 34, سیکشن 109 اور 506 کے ساتھ لگایا گیا ہے. تو یہ بات تو سامنے آپ کے آ گئی کہ اوفینس کمٹ ہوا ہے, اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, سائبر بلنگ کی گئی ہے, سائبر ہراسمنٹ کی گئی ہے, انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ثاقب چدر صاحب نے جتنے بھی الزامات لگائے, جتنی بھی باتیں کیں خود سے یا کسی کے ذریعے آ کے, وہ ساری کی ساری آج نفی میں ہے. جو آپ نے بات کی کہ گاڑیوں کا الزام یا پیسوں کا الزام یا فورن ٹریول کا الزام, وہ سرے سے بے بنیاد ہے. گاڑی کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ثاقب چدر صاحب کی ہو اور مومنہ کے زیر استعمال ہو. دیکھیں, غلاظت بولنے سے آپ وقتی طور پہ کوئی میڈیا ہائپ لے جائیں گے, کوئی ٹک ٹاکرز کے لیے کوئی تھوڑا سا مواد دے جائیں گے, کوئی انفلوئنسرز کے لیے مواد دے جائیں گے, لیکن اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. مومنہ نے اسی دن اپنا بیانیہ لگا دیا تھا کہ میرا میاں ہونے والا, بلکہ اس دن تو ہو چکا تھا, وہ تو اپنی گاڑی سوناٹا پہ آیا تھا. اب یہ سوناٹا بھی اس کی دی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے پورے پاکستان کی گاڑیاں اس کی دی ہوئی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ. آج کل پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کیس ہائپ پہ جا رہا ہے, جو ہائی لائٹڈ کیس ہے, وہ ہے مومنہ اقبال صاحبہ اور جو ایک سٹنگ ایم پی ہے ثاقب چدر صاحب, جن کے بارے میں کافی باتیں سامنے آئی, بہت زیادہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی. پھر میں نے ایک انٹرویو دیکھا اور میں بڑا حیران ہوا. اس انٹرویو میں ایک ملزم کا انٹرویو چل رہا ہے اور وہ ملزم خود ثاقب صاحب ہی ہیں, اور وہ کیس تھا جناب کہ وہ گردوں کی کوئی پیوند کاری کا معاملہ تھا, گردے بیچنے کا معاملہ تھا. بہت انٹرویو ان کا جناب وائرل ہوا. اس کے بعد ان کی ایک نیو لک سامنے آتی ہے, ایک نیو سکینڈل سامنے آ جاتا ہے, اور ان کے بہت سے اثاثے بھی سامنے آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ جناب وہ تو ایم پی ہیں. ملزمان کے انٹرویوز ہم نے بھی کیے ہیں, ہم نے بہت ملزمان کے انٹرویوز کیے. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یار تم نے یہ قتل کیوں کیا, تم نے اپنے باپ کو کیوں مارا, تم نے یہ گردے کیسے بیچے. تو وہی بندہ اگر سامنے آپ کے ایم پی اے بن کے سامنے آ جائے تو انسان ظاہر ہے سرپرائز ہو جاتا ہے. تو یہ چلے اچھی بات ہے, انہوں نے محنت کی, ایم پی اے بن کے. لیکن اس کے بعد مومنہ اقبال صاحبہ جو کہ پاکستان کی ایک آرٹسٹ ہے, ان کے اوپر الزامات کی بھرمار کر دی. ان کی ایک چیز سامنے آ گئی کہ جی میرے ساتھ تعلقات میں تھیں, میرے ساتھ یہ فورن ٹرپس پہ جاتی رہی, ان کے گھر پہ تو جو برتن ہے وہ بھی میں نے پرچیز کیے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں میری ہیں, ان کے پاس کپڑے میرے ہیں, ان کو خرچہ میں دیتا تھا, میرے سے دبئی میں ملتی تھی, یو کے میں ملتی تھی, یو کے میں جا کے میرے فلیٹ پہ رہتی تھی. عجیب و غریب سے ان پہ الزامات کی بھرمار کر دی. ان کے جو لیگل ایڈوائزر, اچھا یہاں پہ میں بھول گیا, میں ان کا طرف آپ کو بعد میں دوں گا. ایف آئی آر ہو چکی ہے جناب ثاقب صاحب پہ, این سی سی آئی کی طرف سے ان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. مومنہ اقبال صاحبہ کے لیگل ایڈوائزر ادران خان صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر کے جانیں گے یہ سارا معاملہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, مہربانی آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ. ادران بھائی, اچانک سے میں نے جو تعارف دیا وہ بھی آپ تھوڑا سا بتا دیجئے گا, جو میرے پاس انفارمیشنز تھی ان کے وہ گردوں سے ریلیٹڈ اور ان کے الزامات سے, وہ نے بتا دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے, یہ کیوں ہوئی ہے, کس پہ ہوئی ہے, اور یہ ایف آئی آر کا متن کیا ہے؟ یہ لے جی, ایف آئی آر ہے 117/26 4 تاریخ کی ایف آئی آر ہے. اس کے اندر پیکا کے سیکشن 3, 4, 21 اور 24 اور پی پی سی کے سیکشن 201, سیکشن 34, سیکشن 109 اور 506 کے ساتھ لگایا گیا ہے. بڑی ہی اسٹرانگ ایف آئی آر ہے. آپ کو پتہ ہے این سی سی آئی اے جتنی بھی ایف آئی آرز دیتا ہے اس کے پری ریکزٹ ہوتا ہے کہ اس نے نوٹس کرنا ہوتا ہے, نوٹس کے بعد اس نے انکوائری ہولڈ کرنی ہوتی ہے. انکوائری آفیسر جو ڈپیوٹیڈ ہوتا ہے وہ موبائل فون جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے اس کا ٹیکنیکل انالیسس کرتا ہے, اور پھر اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تو تب یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. تو یہ بات تو سامنے آپ کے آ گئی کہ اوفینس کمٹ ہوا ہے, اوفینس کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے, سائبر بلنگ کی گئی ہے, سائبر ہراسمنٹ کی گئی ہے, انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں, اور ایکسپلیسٹ مٹیریل جو ہے اس کو سرکولیٹ کرنے کی دھمکی یا بلیک میلنگ کی گئی ہے. سو ثاقب چدر صاحب نے جتنے بھی الزامات لگائے, جتنی بھی باتیں کیں خود سے یا کسی کے ذریعے آ کے, وہ ساری کی ساری آج نفی میں ہیں.
اور ہم نے اس میٹر کو بہت سینسٹیولی، بہت ڈیلیگیٹلی ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. ہم نے کوئی بھی ایسا بیانیہ نہیں جاری کیا جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہو. اور مزید اس کے جو آپ نے بات کی کہ گاڑیوں کا الزام یا پیسوں کا الزام یا فورن ٹریول کا الزام، وہ سرے سے بے بنیاد ہے. گاڑی کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ثاقب چدر صاحب کی ہو اور مومنہ کے زیر استعمال ہو. سر اسی میں ایک چیز میں ایڈ کروں، مومنہ اقبال صاحبہ ان کی شادی ہوئی، اللہ ان کو خوش رکھے، جو ان کے ہسبینڈ ہے حمزہ، جب وہ اپنی بیل کروانے کے لیے آئے تو ادھر ثاقب چدر صاحب کہتے ہیں اس کو شرم نہیں آتی میری گاڑی پہ آئے. یہ تو دیکھیں غلاظت بولنے سے آپ وقتی طور پہ کوئی میڈیا ہائپ لے جائیں گے، کوئی ٹک ٹاکرز کے لیے کوئی تھوڑا سا مواد دے جائیں گے، کوئی انفلوئنسرز کے لیے مواد دے جائیں گے، لیکن اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. مومنہ نے اسی دن اپنا بیانیہ لگا دیا تھا کہ میرا میاں ہونے والا، بلکہ اس دن تو ہو چکا تھا، وہ تو اپنی گاڑی سوناٹا پہ آیا تھا. اب یہ سوناٹا بھی اس کی دی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے پورے پاکستان کی گاڑیاں اس کی دی ہوئی ہیں. میں پاکستان سے باہر بھی کسی جگہ پہ جاؤں گی تو وہ بھی میرا ٹرپ اس کا اسپانسر ہوگا، میرے گھر کے کھانے بھی اس کے دیے گئے ہوں گے، میری بہنوں کی جو اور بھائیوں کا جو ہے وہ خرچہ بھی اس کا ہوگا. ایسے گھٹیا اور غلیظ الزامات لگانے سے آپ اپنے مقدمے کا رخ بدل نہیں سکتے ہیں. یہ آج کی ایف آئی آر جو انسا ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ نے صرف اس کو ڈرانے دھمکانے، اس کو ایک قسم کا زدوکوب کرنے کے لیے یہ باتیں بولی تاکہ وہ ڈر جائے، وہ بیک فوٹنگ پہ چلی جائے. لیکن وہ خدا کی بندی نہیں ڈری، کیونکہ اس کا بندہ، اس کا ہسبینڈ، اس کا شریک حیات اس کے ساتھ کھڑا تھا اور اس نے اس کو طاقت دی. اس کی بہن چھوٹی نے اس کو اس کے ساتھ کھڑی. اب وہ چھوٹی بچی ہے، ان پہ بھی الزام لگائے ہیں جی، اس کے اوپر بھی الزامات لگا دیے. وہ ایک لائر ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس نے ان الزامات کا دفاع کس طریقے سے کرنا ہے. اور دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک بچی کے لیے اس کی شادی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، اور اس ایونٹ کو آپ نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا کہ اس کو اپنی گیسٹ لسٹ کرٹیل کرنی پڑی، وی آئی پیز کو ایکسکلوڈ کرنا پڑا، پالرز کو چینج کرنا پڑا، وینیوز کو چینج کرنا پڑا، وینڈرز کو چینج کرنا پڑا اس کے لیے. اور وہ شادی ہوئی ہے وہ ایک مشن تھا اس کے لیے پورا، کیونکہ جب آپ ایک چیز کے اوپر سرویلنس کریں، آپ ادنان احسان خان کے اوپر سرویلنس کریں کہ اس کے نام سے ہائی کورٹ، کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ کی کسی بھی رجسٹری کے اندر کوئی بھی درخواست دائر کی جاتی ہے پروٹیکٹیو بیل کے لیے حمزہ صاحب کی، تو اس کو ہم جو ان سے حمزہ کو عدالت کے باہر سے گرفتار کروا دیں گے. اور اس کو ہم نے بڑا سینسیٹیولی مینج کیا. ہمارے ساتھ ہے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں حمزہ صاحب کے کیسز کو، منج صاحب، انہوں نے اس کو آگے بڑھ کے جو ان سے دیکھا. میں کیونکہ این سی سی آئی اے کا ایکسپرٹ ہوں اور میں مومنہ اس کی فیملی کا لیگل ایڈوائزر ہوں، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس مقدمے کو ہم اتنا اسٹرینتھن کریں، اس کو اتنا سالڈ بنائیں کہ کوئی بھی پبلک نمائندہ اپنی کرسی کا استعمال کرتے ہوئے انفلوئنس نہ کر سکے. بالکل، اور ہونا بھی نہیں چاہیے نا. 13 تاریخ کو درخشاں تھانے میں جو درخواست برائے اندراج مقدمہ حمزہ صاحب نے داخل کرائی وہ بابت تھی جو دھمکیاں دی گئی، مومنہ کی والدہ کو فون کر کے دھمکیاں دی گئی، اس کی بابت حمزہ کو جو اپروچ کر کے دھمکیاں دینے کی کوشش. ایک لائن سر یہ بھی تو چل رہی تھی نا کہ اگر تمہاری شادی ہو گئی یا کچھ ایسا ہوا تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، یا تم نے میرے پرپوزل کو ٹھکرایا تو تمہاری لاش پتہ نہیں کہاں ملے گی، کچھ ایسا بھی تھا. انہوں نے پل کانٹیننٹل کے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرتی ہو تو واجب القتل ہو، اور اس کی تصویر بنا کے انہوں نے مومنہ کو وہ سینڈ کی ہوئی ہے. اسی طرح کی دیگر بہت ساری دھمکی اویز میسیجز ہیں، اور جو کہ وہ فورنزک ایویڈنس سے پروو ہوتے ہیں، وہ ڈیجیٹل ایویڈنس سے پروو ہوتے ہیں. مزید اس کے یہ کہ ان کی جو اس میں اہلیہ ہیں سمیرہ صاحبہ، انہوں نے تو اب انویسٹیگیشن میں اپنا موبائل فون جمع نہیں کروایا ہے، اور اگر وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو ان کا تو ریمانڈ بھی بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ ان کا موبائل ریکور کرنے، اور ثاقب صاحب نے اپنا موبائل واش کر کے جمع کروایا ہے. اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ جب ثاقب صاحب نے اپنا موبائل واش کیا تو دیر واز سم تھنگ ٹو ہائڈ.
اگر وہ اپنا موبائل ایز اٹ از جمع کروا, تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز ڈیلیٹ کر کے, تمام کراسپونڈنسز ڈیلیٹ کر کے, واش کر کے انہوں نے اپنا موبائل جمع کروایا ہے ایف آئی اے, اس کو این سی سی آئی اے کو. سو یہ نظر آتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا, اسی وجہ سے انہوں نے اپنا موبائل واش کیا. تو آپ بطور نمائندہ پبلک ممبر آف دا پارلیمنٹ, اب آپ کے لیے ابھی بھی موقع ہے, آپ عوام کے سامنے آئیں, معافی مانگیں, مومنہ کی فیملی سے معافی مانگیں, عوام سے معافی مانگیں. اور مومنہ کا یہ جو قدم ہے یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے کہ آلریڈی میرے موکلا نے مجھے بتایا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے میسیجز آ رہے ہیں خواتین کے کہ آپ کا شکریہ, آپ نے قدم اٹھایا, اب ہم بھی قدم اٹھائیں گے. بہت سی لڑکیوں میں امید جاگی ہوگی, درجنوں کے حساب سے, سر ہزاروں لاکھوں, درجنوں کے حساب سے ان عورتوں کے میسیجز آئے ہیں جو کہتی ہیں کہ ان صاحب نے ہمارے ساتھ ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اچھا انہی کے بارے میں؟ جی انہی کے بارے میں, صاحب کے بارے میں. اور مزید یہ کہ جو اس میں سمیرہ صاحبہ ہیں ان کی طرف سے بھی جو سا ہے وہ ہراسمنٹ کے میسیجز ہیں, تبھی ان کو بھی جو سا ہے اس کے اندر نامینیٹ ہوئی ہیں. شی از ون آف دا نامینیٹڈ اکیوز. ان کو چدر صاحب کو یہ چاہیے کہ ایک فیملی مین بنے, معافی مانگے, عوام کے سامنے آئے, عوام کے ووٹوں سے آئے تھے وہ, اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھے, وہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جیت کے آئے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوزیشن گیننگ کے لیے بہت ساری جو سی ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو سا ہے وہ پارٹی جوائن کرتے ہیں. تو ان کا کریکٹر جو سا ہے ساری عوام کے سامنے ہے. چدر صاحب کو چاہیے کہ ابھی بھی جو سا ہے راہ راست پہ آ جائے اور چیزوں کو درست سمت میں لے. اگر معافی مانگ لیتے ہیں وہ تو یہ سارے معاملات وائنڈ اپ ہو جائیں. دیکھیں جی یہ بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے جو کمپلیننٹ ہیں, کمپلیننٹ آف دی ایف آئی آر, ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا گریونس کیسے ریڈریس ہوتا ہے. معافی مانگ لینے سے ان کا گریونس ریڈریس ہوتا ہے, پوری فیملی سے معافی مانگنے سے گریونس ریڈریس ہوتا ہے, پوری عوام سے معافی مانگنے سے گریونس ریڈریس ہوتا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کا گریونس, لیکن ایک کوگنیزیبل آفینس کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اور اس آفینس کی ایف آئی آر درج ہو چکی. بالکل ایسے ہی ہے. اب انہوں نے پری ریسٹ جو بھاگ کے بیل کروا لی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اچھا ایک اور عدنان بھائی معذرت قطع کلامی کی, انہوں نے انٹرم تو اپنی جا کے کروا لی ہے. مجھے بتائیں اس کی جگہ پہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو جا کے شاید اریسٹ بھی کر لیا ہوتا, انٹرم ان کو اس کو پہنچنے نہ دیا جاتا. ایک پاورفل انسان پہ جب بھی ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایف آئی آر کے بعد ساتھ یہ بھی خبر آ جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے انٹرم اپنی کروا لی ہوئی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے, ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے, یہ کر لیتے جا کے؟ میں بتا دیتا ہوں. ایک تو پارلیمنٹ کے رولز ہیں 2002 کے, جس کے تحت جو سا ہے وہ کسی بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر آف دی اسمبلی سے پرمیشن درکار ہوتی ہے, لیکن اس رول کو منومن تسلیم نہیں کیا جاتا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی طرف سے. آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب کہ بھی جو سا ثائقب کی جا رہی تھی, وہ بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ تھے, سارا کچھ ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے ایسا. لیکن یہاں پر ثاقب چدر صاحب کی جو بیل اس وقت 24 تاریخ کے لیے لگی ہے, درآخر جو سا ہے وہ خارج ہی ہوگی, کیونکہ سائبر کرائم کی اتنی اسٹرانگ ایف آئی آر کے اوپر جو سا ہے ان کی بیل کنفرم ہونا مجھے تو نظر نہیں آتی ایز اے لیگل ایکسپرٹ آن دی سائبر کرائم ایشوز. ٹھیک ہے ناظرین, یہ سارا پروگرام بہت زیادہ ڈیٹیلنگ تھا, ایک ایک چیز, کیونکہ بہت سے میسیجز آ رہے تھے کہ عمر بھائی آپ اس کیس پہ کام نہیں کر رہے. اور آج میرا پہلا انٹرویو تھا, اور پہلا انٹرویو ہی جو مومنہ اقبال صاحب ہیں ان کے لائر کے ساتھ تھا. انہوں نے ساری انفارمیشن ود ایف آئی آر آپ تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور باقی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. لاسٹ میں میرا ایک پرسنل اوپینین ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور وہ اس لیول تک کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے, اس کی شادی ڈسٹرب ہو جائے, اس کا گھر والے سارے ڈسٹرب ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ عورت میری ریڈ لائن ہے, اور ظاہر سی بات ہے جیسے پاکستان میں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, ایسے لاکھوں کیسز ہیں جس میں سے کچھ کیس ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو ان کو انصاف مل جاتا ہے, ان کی داد رسی بھی ہوتی ہے, لیکن ایسے ہزاروں لاکھوں کیسز ایسے ہیں جو بالکل ہائی لائٹ نہیں ہوتے, وہ عورتیں بیچارے نیچے لیول پہ جو ہے وہ بے عزت ہوتی رہتی ہیں سب سے, لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی. تو مریم نواز صاحبہ جو کیس ہائی لائٹ ہوتا ہے اس پہ بالکل ایکشن ہو جاتا ہے, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن کچھ ایسا معاملہ ایسا کچھ بنائے
ایسا کوئی اپنی کوئی ایسی ٹیم بنا دیں جو صرف عورتوں کو ہی سنے کہ عورت وہاں پہ جا کے جب اپنی استدعا ان کے سامنے لے کے جائے, اپنی ریکویسٹ ان کے سامنے لے کے جائے, تو اسی طرح سے جو ہے اس عورت کو بھی انصاف ملے, جو کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو ان کو ملتا ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.